संभालना नहीं, जैसा संभालना। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नहीं लो छोड़ा जरूरत नहीं लो। क्यों? आप यहाँ 50 आदमी की मौत हो चुकी है और आप यहाँ से भगे। अल्लाह ने आपके नसीब में मौत नहीं लिखी है, तो सबसे पहले माँ बाप क्या कहेंगे? अरे वाह, मेरे बेटे ने बड़ा कम भाग के आ गया, जान बच गई। हालांकि अल्लाह चाहे न दे तो मतलब क्या होगी बात को। आई बात समझे? अकेला हम लोग पहले आ गए। तमाम नंदीगुटकुर के मुसलमान भाइयों को इस बात की खुशखबरी दी जा रही है कि कल 8 तारीख इतवार के दिन सुबह 11 बजे से इंशाअल्लाह मस्जिद शाही में शाम के 5 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। ये खासकर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अपने दोस्तों को, साथियों को यहाँ पर गैर मुस्लिम भाइयों को लाने की कोशिश करें। कौन? चेयरमैन जी, चेयरमैन हमारा म्यूनसिपालिटी का। हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खास अमल है जो अल्लाह ताला के जिक्र के लिए किया जाता है, वो है नमाज। तशरीफ लाए। और इसी तरीके से शेख हाफिज कारी नदीम साहिब उमरी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब्दुल्ला मोहम्मदी
کام کرنے والے، انجام دینے والے قیامتیں پلتے رہتے ہوئے لگو۔ فرعون کے گھر میں کون پلے؟ کون پلے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جس موسیٰ کو ختم کرنے کا پورا پلان تھا اس کے پاس، اللہ کیا کرے؟ اس فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام پہنچائے۔ مسجد میں بیٹھتا ہے، سنت پڑھ کر نماز کے انتظار میں، جتنی دیر بیٹھے گا اتنی دیر اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ بھائی آپ بیٹھے ہوئے آگے، نہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں نہ ذکر کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، بس بیٹھے ہوئے انتظار میں، جماعت کا ٹائم ہوگا نماز پڑھوں گا۔ اس انتظار میں شیخ بن باز نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، چپ بیٹھے، قرآن نہ پڑھیں، ذکر نہ کریں، چپ نہ کریں، بیٹھے رہیں۔ شیخ بن باز کہتے ہیں کہ صرف بیٹھے رہیں آپ، فرشتے آپ کو دعا کریں گے۔ پیش آنے والے حالات کے بارے میں بتلایا۔ وجل مسلمون وجتن، مسلمانوں نے جب سنا، صحابہ اکرام کے کانوں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ صحابہ کے کانوں سے ٹکرانے لگی، صحابہ کپ کپانے لگے، صحابہ کے دل ہوا میں اڑنے لگے، صحابہ پریشان۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو السلام علیکہ یا محمد کے بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا؟ تو میرے نبی کا نام لے کر پکارنے کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، اور جس کی وجہ سے میں تجھے دھکا مارا۔ وہ یہود عالم کہتا ہے کہ ہم تو محمد کو وہی نام سے پکاریں گے جس کو انہوں نے، ان کے گھر والوں نے ان کا نام رکھا ہے۔ یہ سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور ثوبان آپ اطمینان سے کھڑے رہیے، یقیناً میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، اسے اس نام سے بلانے دیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ یہود علماء میں کا ایک عالم جو آیا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسے سوالات ہیں ایک نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا اسے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت اور جہنمیوں کے بارے میں کچھ آیتیں نازل کیا ہے۔ جنت میں جو لوگ جاتے ہیں جہنمیوں سے پوچھیں گے، لوگ جنت میں بعض لوگ جائیں گے، بعض لوگ کیا ہے جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ جنت میں جاتے ہیں وہ لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، اے جہنمی لوگ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے ہم لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اور حق کے ماننے والوں کو کیا ہے بالکل اس روئے زمین پر بنا کر رکھا۔ محترم حاضرین، بات اگر علماء کی جائے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتا ہے۔ لہذا ایک عالم دین جو لوگوں میں خیر کا کام کرتا ہے، دین کی سمجھ اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور جس آدمی کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے اس کی عزت کرنا، اس کے مقام کو سمجھنا، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ محترم حاضرین، غیر مسلموں کا ہم اپنائے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کثیر المسالک لوگ رہتے ہیں، دیگر مسئلہ کے لوگ ماننے والے رہتے ہیں، ان کے درمیان رہنے کی وجہ سے بھی ہمارے منہج میں کچھ کمی، کچھ کچاپن آ جاتا ہے۔ تو ہمارے منہج کو سلامت رکھنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو علماء کے ماتحت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر جونیئر اپنے سینئر سے جڑا رہے، سینئر اپنے سینئر سے جڑا رہے، اور تمام مل کے آپس میں اکٹھا ہوں تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ دوسری بات، بلا کسی تاخیر ہمارے امیر صوبہ شیخ فضل الرحمان صاحب قریشی عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تذکیر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ذمہ داران، الحمدللہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی اور سعادت مندی کا موقع ہے کہ آج ہم علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نصیحتیں اور کچھ اصلاح اور کچھ تذکیری کلمات کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے
اور ہم اپنے علماء کا منصب سمجھنے کے لیے ہماری ذمہ داری اور ہم جو علم حاصل کیے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کا جو احساس اور زیادہ پیدا النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. اللہ رب العالمین سورۃ النحل، نحل کا معنی ہی ہے شہد کی مکھی. اب دیکھو ہمیں الحمدللہ ایسی جگہ پہنچے ہیں جو یہ لوگ یہاں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں شہد کی مکھی کو یہ اکٹھا کرتے ہیں باقاعدہ باکس کے اندر ایک اچھے انداز کے ساتھ وہ شہد کو جمع کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام شہد کے مکھیاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شورا کون ہے؟ یہ جمعیت کی شورا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ امت کے لیے بتا رہا ہوں. جمعیت کی شورا وہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اپنے شورا ممبر بنا لیں گے، لیکن امت کے مسائل کے حل کے لیے ذمہ داران یا امت کے جتنے بھی افراد ہیں مشورہ لے تو آخر کس سے لیں؟ جمعیت کے ذمہ داران ہوں، مدارس کے ذمہ داران ہوں، مساجد کے ذمہ داران ہوں، خاندان قبیلے کے ذمہ داران ہوں، کوئی بھی اگر مشورہ لینا ہو تو کس سے مشورہ لیں؟ تو اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ شاورہم میں اونے پونے لوگ نہیں ہیں کہ جس سے چاہے تم امت کے مسائل کے حل کے لیے مشورہ لیتے رہو. سے مشورہ لینا ہے وہ اہل علم ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، وہ صحابہ ہیں جنہوں اللہ رب العالمین نے خاص علم دین سے نوازا ہے، ان سے مشورہ لو. آپ کے تلنگانہ والے میری بھائی کا صاف ہوا تھا لیکن یہی بالکل محراب ہے مسجد میں، کیونکہ ہم لوگ کہیں کرتے کرتے کھینچ لیتا تھا کوئی فوٹو کلپ کو بالکل غصہ ہو جاتے ہیں، اور اب مسجد میں کھڑے ہو کے فوٹو کھینچوا رہے ہیں. یہ دیکھیے زمانہ ہے لیکن ٹکڑوں میں اس کا نہیں ہے. گاڑی آگے
वालेकुम सलाम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس میں بڑی اچھی بات لکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اس کتاب کے مطالعے سے روک دیا۔ وجہ یہ کہ ابھی وہ طلب علم کے مرحلے میں تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں کوئی طالب علم تورات کا مطالعہ شروع کر دے تو اس کے راز سے ہٹ جانے کا امکان تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھی قرآن مجید کے علاوہ اور اپنے احادیث کے علاوہ دوسری کتابوں کے مطالعے سے آپ نے احتیاط برتنے کی تعلیم، لیکن جب الہ تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، الہ تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، کھا کے پتھر دے دعا دعوت کا یہ انداز ہے، الہ تیرا کرم جس پر ہے وہ ممتاز ہے، مشعلیں بجھتی نہیں کیوں صبح ہو جانے کے بعد، مشعلیں بجھتی نہیں
किसी नौज़ाइदा अंजाम का आगाज़ है। ऐ इलाह तेरा करम जिस पर है वो मुमताज़ है।